شروع اللہ کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے۔ میں نے جس ماحول میں تربیت پائی اس میں پیری مریدی کو کافی برا سمجھا جاتا تھا۔ تصوف اور صوفی کا نام حقارت سے لیا جاتا تھا۔ بہت سیدھا لوگ، گھٹیا کرتوت، قبروں کی پرستش، تعویذ گنڈے، طلسمات، یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یقینی طور پر اسلام نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف جنوبی پنجاب، جہاں میں نے آنکھ کھولی، وہاں اگر کوئی شخص مرید نہیں ہوتا تھا تو پیر ہوتا تھا۔ پھر یونیورسٹی میں دیکھا کہ صوفیزم کا شکار لوگ سستی شراب اور چرس کے رسیا خود کو انٹلیکچوئل گمان کرتے تھے، ہاتھوں میں بے شمار انگوٹھیاں، عجیب و غریب رنگ کے کپڑے، بے ربط اور بے مغز گفتگو۔ علی الحجویری کے مزار پر گیا تو فقیر سب سے زیادہ عقل مند نکلے کہ زندوں سے مانگتے ہیں، صاحب مزار سے نہیں۔ لوگ ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، آج بھی شفا پانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، عرس بھی مناتے ہیں۔ شہر کے تمام چرسی بھی مزاروں کے آس پاس ملتے ہیں۔ درویش، ملنگ، فقیر، یہی لوگ آج کل اصلی صوفی سمجھے جاتے ہیں۔ لوگ ملنگوں اور فقیروں سے مانگتے ہیں اور پیروں اور فقیروں کو پیسے بھی دیتے ہیں، انہیں MNA بھی بنواتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی قبروں کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ گدی نشین اب تخت نشین بننے کے چکر میں پڑ گئے ہیں، اور اکثر یہ تو جعلی صوفی ہیں۔ زیادہ تر صوفی یا پیر کہلانے والے جعلی اور شعبدہ باز لوگ ہوتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں، جو لوگوں کی توہم پرستی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کا تصوف سے دور دور کا تعلق نہیں ہوتا۔ اور پھر صوفی علماء ہیں، ان کی گفتگو کا زور وہی پراسرار موضوعات، اور وہ گفتگو ایسی کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑے عالم کو بھی سمجھ نہ آئے۔ عجیب ڈریس، پراسرار فیشل ایکسپریشنز، غیر منطقی گفتگو، وحدت الوجود، جنات، جادو، وقت کی حقیقت، کائنات کے راز، میٹاورس، سکستھ ڈائمنشن، اسی طرح کی اور کہانیاں۔ لوگوں کا خیال ہے یہی اصل تصوف ہے۔ اور پھر وہابی طبقہ فکر کے لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ صوفیہ کا شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں، اور تصوف کا اسلام سے کوئی رابطہ، کوئی تعلق نہیں۔ بدقسمتی سے موجودہ زمانے کے نام نہاد صوفیوں نے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ یہ تصوف کا تاریک پہلو ہے۔ لیکن صوفیزم یا تصوف میں ایک عجیب و غریب سی کشش بھی تھی، اس کے گرد ایک دھند سی تھی جس نے تصوف کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ دنیا بھر کے شاعر سمبلز یعنی علامات کا استعمال کرتے ہیں۔ شراب، مائے خانہ، پردہ،
وصل، عشق۔ ان لوگوں نے علامات کو اصل سمجھ لیا۔ اب مسلمان بھی تصوف کو اسلام کی مسٹیکل سائٹ کہتے ہیں، حالانکہ تصوف کے لیے مسٹیسزم کی ٹرم 7ویں صدی کے مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ کی عطا ہے۔ اور پھر 15 سال پہلے میں نے تصوف کا ایک اور پہلو دیکھا۔ ان دنوں میں ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور پاکستان آیا ہوا تھا اپنی پی ایچ ڈی کا ڈیٹا اکٹھا کرنے۔ میری پی ایچ ڈی کا موضوع تھا کوگنیٹو تھراپی پر ثقافت یعنی کلچر کے اثرات۔ کوگنیٹو تھراپی سائیکو تھراپی کی ایک قسم ہے، یعنی بغیر دواؤں کے نفسیاتی علاج۔ جدید تحقیق کے مطابق پاکستان میں ذہنی اور نفسیاتی مسائل مغربی ممالک سے بہت زیادہ ہیں۔ دوسری طرف پاکستان میں نفسیات اور امراض نفسیات کی ماہرین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ یعنی کینیڈا کی آبادی تقریباً 40 لاکھ ہے اور یہاں 5000 سے زیادہ ماہرین امراض نفسیات ہیں، جبکہ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ ہے اور صرف 500 ماہرین امراض نفسیات ہیں۔ اور بعض غریب مسلم ممالک جیسے صومالیہ، سوڈان اور شام جیسے ممالک میں یہ تعداد اور بھی کم ہے۔ تو میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ لوگ ان ملکوں میں اپنے نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ مزید تحقیق پر پتہ چلا کہ لوگ آج بھی اپنے نفسیاتی مسائل اور ریلیشن شپ پرابلمس بلکہ جسمانی مسائل کے لیے بھی پیروں، فقیروں اور ملنگوں کے پاس ہی جاتے ہیں، مزاروں پر چادریں چڑھاتے ہیں اور اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، ساس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں یا اولاد کا نہ ہونا۔ یعنی تصوف کی بوسیدہ اور گلی سڑی لاش بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں فائدہ دے رہی ہے۔ لوگ وہیں جاتے ہیں جہاں انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تحقیق طلب سوال ہے۔ پچھلے 15 سالوں میں میری تحقیق کا موضوع تھا کہ جب تصوف ان تمام آلائشوں اور غلاظتوں سے پاک تھا تو اس کی کیا حیت تھی؟ تصوف کی حقیقت کیا تھی؟ تو پتہ چلا کہ اسلام کا سنہری دور وہی عروس البلاد بغداد کا دور، تصوف کا سنہری دور بھی تھا، یعنی تقریباً 9th سے 13th یا 14th سینچری کے زمانے۔ اگرچہ تصوف کا اثر و رسوخ اس کے بعد بھی مسلسل بڑھتا رہا، بلکہ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کا لائف سٹائل تھا ہی تصوف۔ لٹریچر اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمانوں کی تاریخ میں کون سا ایسا مشہور شاعر تھا جس کی شاعری میں تصوف کا رنگ نہ ہو؟ اور میرے لیے سب سے اہم سوال یہ تھا کہ کیا صوفی سائیکالوجی کے شفا یابی کے طریقے جدید انسان کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟
کیا اسے جدید سائنسی بنیادوں پر ڈھالا جا سکتا ہے؟ تصوف اور ماڈرن سائیکو تھراپی میں کیا کوئی مماثلت ہے؟ اور اگر فرق ہے تو وہ کیا فرق ہے؟ کیا صوفی سائیکالوجی کا نظام جدید سائنس کا امتحان پاس کر سکتا ہے؟ پچھلے 15 سالوں کے دوران میں نے کئی صوفیوں سے ملاقات کی اور تصوف کے گولڈن ایج کے لٹریچر کا بھی مطالعہ کیا۔ ویسے صوفی لوگ تصوف کے بجائے طریقت کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ یہ تصوف تو ہم عام لوگ استعمال کرتے تھے۔ طریقت یعنی راستہ۔ یہ بھی لوگ بھی دراصل کہانی ہے ایک سفر کی، تصوف کے دل تک کا سفر۔ لفٹنگ آف دا فوگ، دھند اور دھند ختم ہونے کی کہانی، پردے اٹھنے کی کہانی۔ اپنی تلاش کے سفر کے دوران مجھے احساس ہوا کہ لوگوں کو تبدیل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ماڈرن نفسیاتی علاج اور تصوف بھی ایسے ہی 2 طریقے ہیں۔ دونوں لوگوں کو خوش و خرم اور کامیاب زندگی گزارنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ دونوں کا مقصد اطمینان قلب ہے، نفس مطمئنہ، کنٹینٹمنٹ۔ اور صوفی عام لوگوں کو یہی سکھلایا کرتے تھے۔ خواص کے لیے علیحدہ علم تھا۔ تو میں ان شفایابی کے طریقوں کو بیان کروں گا جو صوفیوں نے سینکڑوں سالوں سے استعمال کیے ہیں، نیز ان کے بنیادی سائنسی اصولوں کو بھی۔ جہاں ممکن ہوا میں صوفی میتھڈز کے جدید سائنسی ثبوت یا تشریحات بھی پیش کروں گا۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ صوفی کتابوں کے نام اتنے پراسرار کیوں ہوتے تھے۔ ویسے یہ کتابیں عام لوگوں کے لیے نہیں تھیں، یہ ان کے جو خاص مرید تھے، جو ٹرینیز تھے، خواص، ان کے لیے تھی، لیکن نام ان کے بڑے پراسرار ہوتے تھے۔ سر الاسرار، کشف المحجوب، کشف الاسرار وغیرہ وغیرہ۔ تو میں کچھ رازوں کو ظاہر کروں گا اور کچھ خرافات کا پردہ فاش کروں گا۔ کیا میڈیٹیشن اور ذکر کے فوائد کا کوئی سائنسی ثبوت ہے؟ اگر سانس کی مشقیں سکون دیتی ہیں تو کیوں دیتی ہیں؟ اور پھر ایسے بھی سوالات ہیں کہ کیا تصوف کے نظریات کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ کیا صوفی شریعت پر عمل کرتے تھے یا وہ کافر یا ملحد تھے، جیسا کہ بہت سے وہابی مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ مجھے احساس ہوا کہ تصوف کو تھیولوجی یا علم الکلام کی سمجھ بوجھ کے بغیر سمجھنا مشکل ہے، خاص طور پر کمپیریٹیو تھیولوجی یعنی مذاہب کے تقابلی جائزہ۔ تو میں نے کمپیریٹیو تھیولوجی کی تعلیم سوئٹزرلینڈ کی ایک یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ہمارے ٹیچرز ہندو بھی تھے، مسلمان بھی، یہودی اور عیسائی اور بدھ بھی۔ بعض علوم اندر کوحرام مچا دیتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میرا فوکس اس اوریجنل تصوف پر رہے جو صوفیائے بغداد کا تصوف تھا، جس میں کرامات، شعبدہ بازیاں اور تعویذ گنڈوں کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔
مشہور واقعہ ہے کہ جب جنید بغدادی سے کسی نے کہا کہ ذوالنون مصری پانی پہ چلتا ہے اور ہوا میں اڑتا ہے، تو انہوں نے فرمایا اس بدبخت سے کہو پانی پہ تو لکڑی کا تختہ بھی تیرتا ہے اور ہوا میں تو مکھیاں اور مچھر بھی اڑتے ہیں۔ ولاگ کے بارے میں مزید بتانے سے پہلے اس بات کی میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں کہ میں ایرانی اور عربی اصطلاحات، گرامر وغیرہ کو مکس کر دیتا ہوں۔ تو مثال کے طور پر عربی میں نفس الامارہ کہتے ہیں اور ایرانی میں نفس امارہ، تو میں ان کو گڑ کر دیتا ہوں۔ اس ولاگ کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تصوف کی حقیقت، جس میں تصوف کا تعارف اور مختصر تاریخ بیان کی جائے گی۔ پھر صوفی نفسیات، اسرار القلوب یعنی صوفی سائیکالوجی، دل، نفس اور روح کا سسٹم، نفس کی بیماریاں۔ پھر صوفی آداب اور فضائل، صوفیہ کہتے تھے تصوف اچھا اخلاق ہے، کھانے پینے، ملنے جلنے، سونے جاگنے کے طریقے۔ پھر صوفی پاتھ، راہ سلوک یا راہ طریقت، اور اس راستے کی منزلیں یعنی مقامات، یعنی اہل طریقت مقامات القلوب کہتے تھے۔ اور پھر صوفی پریکٹسز، مشقیں، ذکر، اذکار، مراقبے، اور پھر وہ چیز جو آج کل تصوف سمجھی جاتی ہے، صوفی سیکرٹس، صوفی تھیوسفی، مابعد الطبیعیات، اسکٹولوجی اور علم کائنات۔ اور آخر میں شریعت کے بارے میں صوفی نظریات پر بحث کروں گا۔ I am Farooq Naeem. I'm a professor of psychiatry at the University of Toronto, and I'm also a cognitive therapist. It's my privilege to share my journey with you. اور ہمارا فرض بات کو واضح بیان کر دینا ہے۔